السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور میں بڑی اہم سماعت تھی، اور یہ سماعت تھی پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ورکرز جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں اور تعداد تقریباً 127 کے قریب ہے، ان کی گرفتاری کو لے کر اور ان پر جو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ سماعت کل ہونا تھی، لیکن کل چونکہ جمعے کا دن تھا تو جمعے کے دن ٹائم کی کمی کے باعث جج صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سماعت اگلے روز پر ملتوی کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک روز پہلے کسی ایک کی بھی سماعت نہیں ہوئی، سب کے سب تمام کیسز اگلے دن پر منتقل ہو گئے۔ ایک روز پہلے جمعے کے روز ہم نے دیکھا کہ احاطہ عدالت میں بہت بڑی تعداد میں وکلاء موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں جو گرفتار ملزمان ہیں ان کی فیملی کے لوگ موجود تھے، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، بھائی، یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور سب بڑے فکر مند تھے اپنوں کو لے کر کہ ان کے کیس میں کیا فیصلہ ہوگا، کیا یہ بری ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب کے کہنے کے مطابق بے بنیاد ہیں، جھوٹے الزامات ہیں۔ کل چونکہ میں وہاں پر موجود تھا تو میں نے بات بھی کی گرفتار ملزمان سے، خاص طور پہ خواتین سے خاص طور پہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہا تھا کہ جو گرفتار خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی خدا نخواستہ کی گئی ہے اور یہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے سنا کہ جو جیل میں ہیں وہ نہیں، کوئی ایسی خاتون ہیں جو جن کے ساتھ شاید کہیں کسی تھانے میں ہوئی ہے مبینہ طور پہ، اور اس کی کوئی مبینہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال کل جب میں نے بات کی تو میں نے صنم جاوید سے، طیبہ راجہ سے، عالیہ حمزہ سے، ان تینوں سے میں نے خاص طور پہ ڈیٹیل میں نے بات کی اور ساری تفصیل جانی اور پوچھا کہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ مرد ہوں یا خواتین، دونوں طرف ایک بات تو طے تھی کہ پرعزم تھے، کانفیڈنٹ تھے، گھبرائے ہوئے نہیں تھے، پریشان نہیں تھے، بلکہ پریشان تو جو لوگ ان کے گھر والے آئے ہوئے تھے وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے، وہ خود پریشان نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے جب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں پریشانی کس بات کی، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں ان کیسز کو بنا کر پھنسایا گیا ہے۔ ہم وہاں پر موجود ضرور ہو سکتے ہیں 9 مئی کو، لیکن توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کسی کو انتشار دلایا کہ جی چلو چل کر وہاں پر اس طریقے سے توڑ پھوڑ کرو، املاک کو نقصان پہنچاؤ۔ تو کل سے جب یہ معاملہ آج پر منتقل ہوا تو آج یہ بڑی ڈیٹیل میں ہونا تھا کیونکہ تعداد بہت بڑی تھی، 127۔ کل کے مقابلے میں آج ہوا کیا کہ آج وہاں پر سختی بہت تھی، کسی بھی میڈیا کے نمائندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، فیملی ممبرز کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، وکلاء میں بھی بڑے لمیٹڈ وکلاء تھے جن کو جانے کی اجازت تھی، اور پولیس نے بڑی سختی کی۔ سختی کیوں کی؟ سختی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ایک روز پہلے جب میں وہاں پر تھا تو میری ایک عادت ہے، میری عادت یہ ہے کہ اگر میں کہیں پر گیا ہوں، جس طرح اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گیا ہوں یا کہیں اور گیا ہوں، اور وہاں جا کر میرا مقصد ہے کہ میں نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، میں نے وہ سوال پوچھنے ہیں، ان کا جواب مجھے جاننا ہے، میرے لیے ویڈیو جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے، میرے لیے جو پرائمری وجہ ہوتی ہے، مین، وہ ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ کیا ان پر بیت رہی ہے، کس حال میں سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو کل جب میں وہاں پر تھا تو جو بخشی خانہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عدالت میں پیش کرنے سے پہلے یا عدالت میں پیش کرنے کے بعد اور پریزن وین میں دوبارہ جیل منتقل کرنے سے پہلے، یا اگر جوڈیشل ریمانڈ نہ ہو، فزیکل ریمانڈ ہو، تو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو میں وہاں پر جب تھا تو میں نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے۔ ان کا یہی کنسرن تھا کہ جی ویڈیو آپ نے نہیں بنانی، تو میں نے ان سے کہا جی میری یہ کمٹمنٹ ہے، میں ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ میں نے پہلے جا کے ڈیٹیل میں عالیہ صاحبہ سے بات کی، انہوں نے مجھے ساری تفصیل سے آگاہ کیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیچ میں گیپ آیا، کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ سے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے بات کرنے دیں، کیونکہ رش بہت بڑھ گیا تھا وہاں پر، بے شمار لوگ آ کر بات کر رہے تھے، تو پولیس کے لیے وہاں پر اس کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسی دوران ہمارے ایک وہاں پر کوئی صحافی بھائی بھی تھے، ان کو دیکھا پولیس والوں نے کہ وہ وہاں پر وہ جو حوالات ہے اور اس کی جو باہر جالی سی لگی ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے یوں ویڈیو بنا رہے تھے طیبہ راجہ اور صنم جاوید کی۔ جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے تو پولیس والے کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے ان سے اس کا فون لے لیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اجازت ہی نہیں ہے، منع کی ہے، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ کل کوئی خاتون بھی تھیں، انہوں نے جا کر جو وہ ویڈیو بنائی، اس اینگل سے بنائی گئی تھی، سائڈ سے صنم جاوید اور طیبہ راجہ نظر آ رہی تھیں اور ان سے پھر بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ ویڈیو پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، وہ وائرل ہوئی، اور جس کے بعد اتھارٹیز نے کل رات کو جیل میں ان تمام خواتین کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا، ان کو رات بھر جگائے رکھا گیا، ان کی تلاشی لی گئی، تلاشی خواتین نے لی لیکن جامع تلاشی لی گئی، اور پھر ان کو
ایک طرح سے مینٹلی ٹارچر، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مینٹلی ٹارچر کیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب آج عدالت صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، اس کے علاوہ دیگر اور خواتین، سبوہی خان، یہ تمام جب خواتین وہاں پر آئیں تو انہوں نے آ کر اس پر کافی شور کیا، اعتراض کیا کہ جی ہمارے ساتھ کل جیل میں جیل حکام نے کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے، ہم کوئی دہشت گرد ہیں خدا نخواستہ، ہم کوئی چور ہیں، ہم کیا ہیں کہ جو آ کر آپ ہماری اس طرح سے تلاشی لے رہے ہیں، جس میں آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے وہ تلاشی ایسی تھی کہ برہنہ کر کے تلاشی بھی لی جاتی ہے جب اتنی ڈیٹیل میں ہو. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن انفارچونیٹلی آئی ہیڈ ٹو یوز دس ورڈ. تو اس پر کل یہ سارا رد عمل آیا، پولیس کی طرف سے آیا اور جیل انتظامیہ کی طرف سے آیا، اور آج پھر بہت زیادہ سختی کر دی گئی کہ جی کوئی کسی سے بات نہ کر سکے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ اس معاملے میں سماعت ہوئی تو 20 روزہ ریمانڈ مانگا تھا، فزیکل ریمانڈ پولیس نے طیبہ راجہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور دیگر اور خواتین. اچھا، خواتین کی جو تعداد ہے یہ پولیس والے کہتے ہیں، اور پنجاب حکومت، نگران پنجاب حکومت یہ کہتی ہے، اور نگران وزیر اطلاعات عامر میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد ہے جی 13. جبکہ آج آپ نے خود سنا ہوگا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ کہا آن کیمرہ، یہ کہا جب وہ ATC کورٹ پہنچیں کہ جی تعداد 13 نہیں، اس سے زیادہ ہے، 19 ہے تعداد، اور 19 کی تعداد میں 13 کو پیش کیا جا رہا ہے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو ایکوٹ کر دیا گیا جلاؤ گراؤ کا جو ان پر کیس بنایا گیا تھا، لیکن ایک اور کیس تھا اس کی وجہ سے ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا. اور یہ یہی چلتا رہے گا کیونکہ آج PTI کے جو مرد ہیں ان میں سے تقریباً 23 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ باہر نکلیں تو ان کے باہر نکلنے کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، یا اگر گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹیلی فون کالز کو بھی ٹیپ کیا جائے کیونکہ مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے نا عمران خان صاحب کے خلاف. کل عثمان بزدار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں نے پوچھا، میں کہ جی کوئٹہ میں جا کے پریس کانفرنس کیوں کی گئی؟ تو مجھے بتایا گیا جی کوئٹہ میں ان کے کوئی عزیز ہیں، وہاں پر ان کی طرف گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر رابطے کیے، رابطے کر کے انہوں نے کہا جی میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. تو پھر انہوں نے کہا گیا جی آپ کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ آپ پریس کانفرنس کریں. لیکن عثمان بزدار صاحب نے یہ پریس کانفرنس جو کی اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جی ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان پر کیسز ہیں اس میں ان کو ریلیکسیشن ملے گی، چھوٹ ملے گی. تو ایسا نہیں ہے، وہ ان کو چھوٹ صرف تبھی ملے گی کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر ایسی کوئی خبر آپ تک پہنچے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ میں آپ سے پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک صورت ہے جس میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں. وہی وسیم اکرم پلس جن پر خان صاحب نے بڑا بھروسہ کیا لیکن آخر میں انہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا، اور یہی کہتے ہیں کہ جی جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ عثمان بزدار صاحب اور دیگر اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان پر یہ مثالیں فٹ بیٹھتی ہیں. تو جج صاحبہ کی طرف سے آج یہ آرڈر دیا گیا کہ جی 20 دن کا یہ جوڈیشل فزیکل ریمانڈ مانگا گیا ہے. تو 20 دن کا نہیں، 5 دن کا ریمانڈ ملے گا. 5 دنوں میں کیا ہوگا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک، یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک یہ پولیس کے پاس ہوں گی. پولیس وہاں پر انویسٹیگیشن کرے گی اور پھر اس کے بعد ان کو جیل بھیجا جائے گا. اور یہ 5 دن کا یہ پروسیس چلے گا اور دوبارہ پیش کیا جائے گا 8 جون کو. یہ آج کی سماعت تھی جس میں ختیجہ شاہ بھی شامل ہیں. ختیجہ شاہ کا کیس بھی بڑا اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اور اس کو انٹرنیشنل بھی بڑا قریب سے فالو کیا جا رہا ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی ان کو ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں پھنسا دیا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جیسے کہ ثانیہ ساجد ہیں، کچھ اور ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی گرفتار کیا گیا ہے. اب ان کو ریسنٹلی گرفتار کر کے جب کوٹ لکھپت بھیجا گیا ہے شناخت پریڈ کے لیے، تو اس سے پہلے انہیں کہاں رکھا گیا تھا اور جہاں رکھا گیا تھا وہاں پر ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا گیا تھا. یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جن کا جواب تبھی ملے گا جب ثانیہ ساجد اور جو اور دیگر خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو لا کر کورٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے. جب تک کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا جائے گا تب تک یہ بتانا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن طیبہ راجہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، دیگر خواتین بہت تسلی میں ہیں، اطمینان میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا جو بہت بڑی بات تھی کہ دیکھیں نا، ایک طرف آپ پریزن وین میں کھڑے ہوئے ہیں اور گرل سے باہر آپ جھانک رہے ہیں اور آپ آزاد نہیں، آپ قید ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ جی لیڈر نہیں گھبرا رہا ہے تو پھر آپ سب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو بھی ہمت کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ طیبہ راجہ کا کہنا ہے، اور وہ ان کے حوصلے بلند ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کل سلوک ہوا سو ہوا، اور اب پولیس بھی ان کے ساتھ جو سلوک کرے گی میری اطلاعات کے مطابق وہ پہلے سے ذرا سخت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طیبہ راجہ، صنم جاوید، ان تمام خواتین کو جو یہ رگڑا لگ رہا ہے، جو انہیں گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، اس کے پیچھے وجہ ایک ہی، اور وہ وجہ یہ ہے
کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے۔ مریم نواز اپنا حساب برابر کر رہی ہیں۔ مریم نواز اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان خواتین کو رہا نہیں ہونے دے رہی ہیں، اور جب تک ہم یہ اس نفرت کے ماحول، اس نفرت کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسی نفرت نے ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے کہ جہاں پر ہم نے آگے بڑھنا تھا، ترقی کرنی تھی، ہمارے دائیں بائیں تمام ممالک ترقی کر رہے ہیں، وہاں پر ہم اسی نفرت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، اپنوں کو جلا رہے ہیں، اپنوں کو تکلیف پہنچا کے، اذیت پہنچا کر، جو خود ابھی خوش ہو رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا مارکا سر انجام دے رہے ہیں، ان کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا حساب اوپر دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس وی لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔